سیکنڈ کے لیے ریڈی رہیے، میں پہلی قسط پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بے شک اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور وہی ہدایت دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تاریخ اسلام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عنوان نسب و ولادت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف قریش میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کے خاندان سے سفارت مخصوص کو متعلق تھی، یعنی جب قریش کی کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہوتی تھی تو آپ کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا، یا جب کبھی تفاخر نسب کے اظہار کی ضرورت پیش آتی تو اس کام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بزرگ آگے نکلتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب بن نفیل بن عبد الغرہ بن رباح بن عبداللہ بن رضا بن عدی بن کعب بن لبی۔ کعب کے دو بیٹے تھے، ایک عدی دوسرے مرہ۔ مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، یعنی 8ویں پشت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفصہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کے لقب سے ملقب فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ لڑکپن میں اونٹوں کے چرانے کا شغل تھا۔ جوان ہونے کے بعد عرب کے دستور کے موافق نسب دانی، سپاہ گری، شاہ سواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی۔ عہد جاہلیت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی سرور بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پلیز۔ آواز آ رہی ہے میری ناصر بھائی؟ جی بہترین بہترین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے جی تاریخ اسلام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عنوان ہے بعض خصوصی فضائل۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پیشتر بعض ارکاز میں جہاں اہل فن کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اکثر دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے نامی پہلوانوں میں سمجھے جاتے تھے۔ شخص سواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے اور اس طرح جم کر بیٹھتے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت فتوح البلدان کی روایت کے مطابق قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں ایک سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں میں سے 40 مسلمان مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ بقول بعض 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد اور بقول دیگر 45 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار علماء اور زہاد صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہے۔ 39 ہجری حدیثیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جن کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب، ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ اکرام رضوان علیہم
اجمعین نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس روز مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا، اور اسی روز آیت یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین سورہ انفال نازل ہوئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس روز سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت گویا نصرت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکے، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے اس قدر جدال و مار کاروائی کی کہ مجبوراً ان کو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دینی پڑی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام بمنزلہ ایک اقبال مند آدمی کے ہو گیا کہ ہر قدم پر ترقی کرتا تھا، اور جب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی کہ ہر قدم پیچھے ہی پڑتا ہے۔ ابن سعد صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام ظاہر ہوا، ہم کعبہ کے گرد بیٹھنے، طواف کرنے، مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کو جواب دینے لگے۔ ابن عساکر نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ ہر شخص نے خفیہ طور پر ہجرت کی ہے، لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا قصد کیا تو ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار لی، دوسرے میں تیر، اور پشت پر کمان کو لگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے، 7 مرتبہ طواف کیا اور 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی، پھر سرداران قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور ایک ایک سے کہا کہ تمہارے منہ کالے ہوں، جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ آ کر مجھ سے مقابل ہو۔ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یوم احد میں ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بحالت خواب یا سفر معراج میں جنت میں دیکھا کہ ایک عورت ایک قصر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیرت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے وہ دودھ اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے مراد علم ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، بعض کے قمیض سینے تک ہیں، بعض کے اس سے زیادہ، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قمیض زمین میں گھستا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ قمیض سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ واللہ جس راستے سے تم جاتے ہو اس راستے کو شیطان چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ اہل جنت ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے درمیان رہے گا فضول کا دروازہ بند رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ہر فرشتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی مابعوث ہوئے ہیں ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہو سکتا ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مجھ کو عزیز نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھول جاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسا نہیں ہے جس نے جرت کے ساتھ راہ اللہ تعالیٰ میں ملامت سنی ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑا اوڑے ہوئے دیکھ کر فرمایا اس کپڑے اوڑے ہوئے شخص سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کی پختگی اور ہوش مندی اور دلیری سے پر ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ان چاروں باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ اول اسیران جنگ بدر کے قتل کا حکم دیا اور اس کے بعد آیت سورہ انفال کی لولا کتاب من اللہ ہے، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو نازل ہوئی۔ دوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کو پردہ کرنے کے لیے کہا اور پھر آیت پردہ نازل ہوئی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہی تمہارے گھر میں اترتی ہے اور تم کو پہلے ہی القاء ہو جاتا ہے۔ سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا الہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کر کے اسلام کی مدد فرما۔ چہارم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اول ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لینا۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شیطان قید میں رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آزاد ہو گئے۔ ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ اسلام کے لیے بمنزلہ ماں اور باپ کے تھے۔ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں اس شخص سے بیدار ہوں جو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائی سے یاد نہ کرے۔ یہ دور فاروق یہ مکمل ہو گیا۔ ناصر بھائی، ناصر بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی شکریہ سرور بھائی۔ یہ مکمل ہو گئی دوسری قسط۔ جی الحمدللہ یہ بات ہے مکمل ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ آج کی جو قسط جو ہم نے پڑھنا تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب وہی مکمل ہوئی ہے نا۔ میرے پاس جو دوسری قسط تھی میں نے کہا کہ وہ ختم ہوئی ہے۔ جی الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے پڑھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
شاہد بھائی